ابا حضور میں ہر لمحہ ٹھہر جاتا ہے، ذکر ابا حضور میں ہر لمحہ ٹھہر جاتا ہے۔ رحمت آباد شریف سے ایک خاص کرم آتا ہے، جب کوئی کہتا ہے ابا حضور فلاں تکلیف ہے، ایک اشارے میں درد کافور ہو جاتا ہے، ایک اشارے میں درد کافور ہو جاتا ہے۔ اب آئیے بلا کسی تمہیدی کلام کے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے محفل کی زینت دور سے آئے ہوئے مہمان خطیب اعظم ہندوستان مقرر شعلہ بیان فصیح اللسان حضرت العلامہ، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری سہیل رضا صاحب امجدی قبلہ دامت اللہ علیہ صاحب کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ مزکہ مصفہ فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل میں یوں کہوں گا، نہیں یار جنہیں وصول نہیں آتے، جنہیں نہیں ہے یار جنہیں اصول نہیں آتے، در رسول پر ہرگز فضول نہیں آتے، نہیں ہے یار جنہیں اصول نہیں آتے، در رسول پر ہرگز فضول نہیں آتے۔ اور تمہیں خبر نہیں ہے ابلیس کی اولاد ہو، تمہیں خبر نہیں ہے ابلیس کی اولادوں، حیرانیوں کی سمجھ میں رسول نہیں آتے، حیرانیوں کی سمجھ میں رسول نہیں آتے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں علم کی درسگاہ میں بیٹھو، حضرت توجہ چاہتا ہوں، علم کی درسگاہ میں بیٹھو، معرفت کی پناہ میں بیٹھو، علم کی درسگاہ میں بیٹھو۔ یہ میں حضرت العلامہ حضور رفیق ملت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت کریں۔ علم کی درسگاہ میں بیٹھو، معرفت کی پناہ میں بیٹھو، تم کو دل کی تسکین کی ضرورت ہے، تم کسی خانقاہ میں بیٹھو، تم کسی خانقاہ میں بیٹھو۔ آئیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کریں، نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ پوری آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، محفل ابا حضور امی جان، فیضان ابا حضور امی جان، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بھیڑ یہ دھوم تا قیامت رکھے، تا دیر جہاں میں با کرامت رکھے، یہاں جنس کی سکون ملتی ہے نایاب، اللہ تیرے در کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بالخصوص اس بزم کی رونق، اس بزم کے دولہا، استادی، مربی، مشفق و محترم حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا رفیق القادری صاحب قبلہ، جو اس وقت رفیق ملت مدد اللہ العالی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اور ہم بھی یہاں جو حاضر آئے ہیں اور ہمیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ناچیز ٹوپی اور کرتے میں جو ہے وہ حضرت ہی کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کب سے جان رہے کب سے نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں خوب یاد ہے کہ حضرت کی شفقتیں ہمیں بچپن سے ملی، اور حضرت کی بارگاہ میں زانوِ تلمذ بھی میں نے طے کیا، یعنی مجھے شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم نے شروع سے اب تک حضرت کو اعلیٰ ہی پایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک معیار ہمیشہ کھرا رہا، بے شک مزاج میں کھڑے رہے، اور کھنکتا ہوا اعلیٰ حضرت کا سکہ ہی رہے، بے شک بے شک بے شک۔ اور ایسے رہے کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار پر،
کیونکہ رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے قید خیر مرنائے نشر۔ ہماری کیا ہمت و جرت کہ ہم کچھ بیان کر سکیں، یہ حضرت کی شفقتیں ہیں۔ ناچیز سامنے آیا، قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ نہ بہت بڑا خطیب اور حضرت کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے، ورنہ حضرت بہتر بیان کرنا جانتے ہیں، اور حضرت خود استاد ہیں، وہ خود اتنا جانتے ہیں، ہماری ہمت نہیں کہ ان کے سامنے بولیں۔ یہ میرے بڑوں کی کرم فرمائی ہے کہ ہم لب کشائی کریں، اور اللہ ان کے صدقے میں ہمیں حوصلے اور ہمت عطا فرمائے، بولنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ حضرت کی شفقتیں ہیں۔ وہ زمانہ بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کو لوگ جاننے والے نہیں تھے۔ وہ زمانہ بھی یاد ہے جب لوگ برسر عام تاش اور پتوں کو کھیلا کرتے تھے۔ وہ زمانہ بھی یاد ہے لوگوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھیں۔ حضرت نے اپنے فیض کرم سے داڑیاں رکھوائیں، تاش اور جوا سے توبہ کروائی، اور ہم جیسے گناہ گار کو اپنی شاگردی میں شرف دے کر کے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے کرتے حافظ و قاری عالم بنا کر کے آج آپ کے سامنے جو بھی ہے ٹوٹا پھوٹا حاضر ہے۔ حاجی صاحب بھی بہت پہلے سے جانتے ہیں، کون کب سے جانتا یہ ہم نہیں جانتے، جو ہم جانتے ہیں وہ ہم بتائیں۔ ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیں یہ فخر ہے ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ بہرکیف حضرت کی نوازشات ہیں، یہ کرم فرمائیاں ہیں کہ محبت بھرا فون پہنچا تو ہم فوراً حاضر آئے۔ اس بندہ ناچیز کی ہمت نہیں کہ سامنے کھڑا ہو سکے۔ استاد اور استاد کے علاوہ باعمل اہل تقویٰ سے ہیں یہ، بے شک بے شک بے شک۔ ان کے سامنے ہم کیا بولیں گے؟ جمعہ 8 دن کے ہمارا بچپنا دیکھا، میری شرارتیں دیکھیں، سمجھے نہیں؟ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں ہدایت کا راستہ چلا۔ یہ جشن عید میلاد النبی ہے، اور 2 نسبتیں ہیں، ایک خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ امی جان حبیب النساء رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی یہ محفل، اور ساتھ ہی ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة استغفر الله لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، پڑی ہے اندھے کو کہ شور بے ہی سے کھائے، پڑی ہے اندھے کو کہ شور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ اور ہم نیکوکاروں کے پیچھے چلیں اور چلنا بھی انہی کی راہ ہے، لیکن راستے کی گندگی ہٹا کر چلنا یہ مومن کا وطیرہ اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا عمل ہے۔ میرے آقا فرماتے اماطۃ الاذی من الطریقۃ صدقۃ، راستے سے پتھر یا گندگی ہٹا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جیسے انسان راہ چلتا ہے، راستے سے پتھر ہٹا دے ثواب کمائے گا، عقائد کے باب میں آ جائے ایمان والوں کے، تو جو ایمان والے کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی گندگی اس کو بھی ہٹانا چاہیے، تو اس کے ہٹانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، انہی کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا ببخشت بنی کا کریم۔ آئیے چند اشعار کچھ کہنے سننے سے پہلے، عرض و معروض سے پہلے حضرت حسان بن ثابت کی بھی سنت ادا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ میں پڑھیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ ویسے تو ہم کہیں گے ہم جو بھی بیان کریں آپ حضرات ہماری طرف مخاطب ہو کر کے سنیں اور توجہ دیں، اللہ ہمیں کہہ کر آپ کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب مدینے والے کی بات آئے، ہم سب کے آقا کی بات آئے، تو ہم کہیں گے سروں کو جھکا کر آنکھوں کو بند کر کے ساتھ میں پڑھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اولا بالناس یوم القیامہ علیہ کثر الصلاۃ، حدیث پاک میں سرور کونین فرماتے ہیں تم میں قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود پڑھے گا۔ اور وہ مومن ہی کیسا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، علامہ سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر من نسی صلی علیہ فقطع طریق الجنہ، میرے آقا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ تو مجلس کی رونق، دعا کی قبولیت، اللہ کی رضا، رسول اللہ کی خوشنودی، پڑھیے مل کر کے میرے ساتھ، بڑا لطف آئے گا۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ آج سارا چمن چمن ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سونا جنگل رات اندھیری۔ سونا جنگل رات اندھیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی
رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ تو کہتا ہے نیند میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ درود سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا۔ دو اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ حضرات کہیں گے نبی نبی، کیا کہیں گے؟ میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من، پیچھے والے حضرات بھی بول دیں تاکہ غنودگی ختم ہو جائے۔ میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی، میری دھڑکن بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی، میری دھڑکن بولے نبی نبی، تارے نفس کو نفس کو چھیڑ کے دیکھو، تارے نفس کو چھیڑ کے دیکھو، نس نس بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی، میرا تن من بولے نبی نبی، میری دھڑکن بولے نبی نبی، اور دشمن دی تیرا کیا جاواں، جشن نبی میلاد مناوا، دشمن دی تیرا کیا جاواں، جشن نبی میلاد مناوا، دشمن دی تیرا کیا جاواں، جشن نبی میلاد مناوا، کہ بن کے ببورا بن کے ببورا ڈھونڈ رہا ہوں، بن کے ببورا ڈھونڈ رہا ہوں، ان کی خوشبو کلی کلی، میرا تن من بولے نبی، میرا تن من بولے میری دھڑکن بولے نبی، مدینے پاک کے اندر میری وہ ایک عبادت ہے، میں تیرے سج تیرے لے
سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد مدنی کی آمد رہبر کی آمد دیواریں سن لے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے چند منٹ کی روشنی ڈال کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا میں۔ رات کافی گزر گئی ہے لیکن اللہ والوں کی سرپرستی اور اللہ والوں کی محبت دونوں ہی بہت عزیز ہوتی ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور آپ حضرات کی بھی خوش قسمتی ہے۔ کوئی کتنا بھی خوش ہو ہم تو بہت خوش ہیں۔ باپ جب شفقتوں سے نوازتا ہے تو اولاد کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اور بیٹا جب محبتیں دیتا ہے ادب کرتا ہے تو باپ کی بھی خوشی کی کوئی، یہ ہمارا پہلا موقع ہے۔ روبرو ہوتے رہتے ہیں لیکن پہلی بار حضرت کے سامنے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے کہ اللہ ہم نے دین میں بولنے کے قابل، دین کی برکتیں لینے کے قابل، دین کی برکتیں بانٹنے کے قابل، دین کی بے لوث خدمت کا خادم اور جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ نہ کہا اے لوگو، اے انسان ہونا کہا، فرما دیتا یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، مخاطب توجہ، یہ کام نہ کرے تو ہٹا دیں اسے۔ فرمایا ہلو، یہ دونوں ایک، ہلو دونوں ایک برابر ہیں۔ اس میں کم کر دی آواز، اچھا درست۔ اب انہیں ایسی تکلیف ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں کہیں علاج کرائیں گے، اب پیشہ رہ جائے اس نمبر انشاءاللہ ابھی تعاون کا اشارہ جب تک آگے معافی نہ مانگا جائے دنیا میں کہیں علاج کرائیں گے۔ درود سے پڑھیے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ انہیں ہوش عطا فرمائے۔ جو گستاخ ولی ہے اسے ہوش نہیں آئے گا، بے شک حق ہے، من عادانی من عاد للہ فقط عادانی اللہ۔ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی، جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، میرے آقا فرماتے اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا، حدیث قدسی ہے یہ، حدیث قدسی بڑی اہمیت کی حامل حدیث ہوتی ہے۔ برکیف آئیے اپنا موضوع، اپنی بات، اپنی توجہ ادھر لے جائیں جس کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں۔ ہم نے ایک شعر پڑھا تھا، فارسی کا شعر ہے، اللہ غریق رحمت فرمائے اور ان کے مرقد پر گوہر باری فرمائے۔ ہم لوگ اسی راہ پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خود۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شنیدم کہ در روز امید و بیم اے مولا کریم کائنات کے پالنے والے پالنہار خدا، شنیدم کہ در روز امید و بیم، جس وقت میدان محشر برپا ہوگا، کائنات کی نفسا نفسی پڑی ہوگی، اے میرے مالک الملک، اے رب ذوالجلال، اے پاک پروردگار، اے بے نیاز، ہے بے آئے بے خطاؤں کو چھپانے والے، گناہوں کو معاف فرمانے والے پروردگار،
جب وہ دن آئے میں نے سنا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس دن تم نیکوں کے صدقے میں بروں کو بھی بخشے گا، میری بخشش بھی ان کے صدقے میں فرما دے۔ کیا فرمایا کہ میری بخشش فرما دے۔ قرآن پاک میں ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں فرمایا اے لوگو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے جب ڈرو گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، پروردگار کے جب ہو جاؤ گے، بہت بڑا یہاں حد فاصل قائم فرما دی۔ پروردگار یہاں پر انسان کو مخاطب کر رہا ہے، انسانوں میں ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو وہ سچے کون ہیں؟ سچوں کی کون سی جماعت ہے؟ تو دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا میرا رب پاک پروردگار ہے، میرا رب وہ ہے جو کائنات سے برتر و بالا ہے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جس کے پاک صاف ستھرے، جس کے معظم و محترم محتشم نور مجسم نیر اعظم جس کے رسول ہے، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے اتنا کہہ دیا تو اللہ فرمایا ثم استقاموا، اے میرے بندو اس پر قائم رہو، قائم رہو، ڈٹ جاؤ، لگے رہو۔ ثم استقاموا، پھر قائم ہوتے رہو، قائم ہو نماز کے ذریعے، قائم ہو وحدانیت کے ذریعے، قائم ہو توحید کے ذریعے، قائم ہو مجھے یکتا ماننے میں، قائم ہو رسول اللہ کی رسالت کو اقرار کرنے میں، رسول جیسے ہیں جیسا ان کے پہچاننے کا حق ہے ویسے قائم رہو۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قائم رہو گے، حلال و حرام کی تمیز کرتے رہو گے، ناجائز سے بچو گے، جائز کام کرو گے، والدین کی فرما برداری کرو گے، بڑوں کا ادب کرو گے، چھوٹوں پر شفقت کرو گے، دین سیکھو گے، دین پر چلو گے، دین کے خاطر مرو گے، مٹو گے، دین کو اوڑھنا بچھونا بنا کر کے، سر کا تاج بنا کر کے چلو گے، دین کو سب سے زیادہ مانو گے، رسول اللہ کی محبت کو دل سے بساؤ گے، رسول اللہ کو تمام جہانوں سے عزیز جانو گے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے میں اعلان کر دیتا ہوں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے محبوب فرما دیجئے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، منزل طے ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر تمہارا مسلمان ہونا، نیک ہونا، تمہارے عقائد کی درستگی، تمہارے اعمال کی درستگی پختہ ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس وقت ہم ملائکہ کی جماعت تم پر رحمت بری اتار دیں گے۔ یہیں تک نہیں، جماعت اتاری، خوف و خطر نہ محسوس کرو۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، زمانہ ستائے، زمانہ رلائے، زمانہ مذاق بنائے، زمانہ لجانے کی، زمانہ ذلت میں پھینکنے کی کوشش کرے، زمانہ تمہارے اوپر کیچڑ اچھالے، تم پاک رہنا، تم صاف رہنا، میری محبت، میرے حبیب کی محبت رکھنا، شریعت کی اتباع نہ چھوڑنا، شریعت پر قائم رہنا، قائم رہنا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ جھوٹے مکار ہیں، یہ کمینے ہیں دنیا کے وہ لوگ جو دنیا کی لالچ میں اللہ والوں کو ٹکراتے ہیں، اللہ کے راستوں کو ٹکراتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خدا بندے کے اس زخم پر جو ہے کہنا چاہیے مرہم لگاتا ہے، اور مرہم لگانے کے ساتھ بشارت دیتا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ دنیا ہے، یہاں خوف نہ کرو، بے خوف و خطر اللہ کی بارگاہ میں چلتے رہو، رسول اللہ کو مانتے رہو، نیکوکاری کرتے رہو، نیکوں کے ساتھ چلتے رہو، سچائی اپناؤ، دیانتداری اپناؤ، ایمانداری اپناؤ، توحید اپناؤ، رسالت کو اس طریقے سے انجام دو، اس طریقے سے اپناؤ کہ خدا فرماتا ہے یہیں تک محدود نہیں ہے، آخرت کا تصور کر لو، اور اب فرماتا ہے وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، انہیں جنت کی بشارت دے دو جس کے نیچے نہریں ہیں۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ جنت جس کا میں نے تم سے وعدہ فرمایا ضرور تمہیں اس میں حصہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ محفل پاک ہے رسول اللہ کی محبت میں
اور اولیاء اللہ کی محبت. کچھ لوگ وہ ہیں جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بھی انکار کرتے ہیں. کرامت تو الگ کی بات ہے، ان کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں. بہت مختصر سے وقت میں ہم اس بتانے کی کوشش کریں گے. حضرت تو بہت کچھ بتاتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے ذہنوں تک پہنچائیں. اولیاء اللہ سے محبت ہمارے لیے ضروری ہے. ہیں کون اولیاء اللہ؟ کیوں مانا جائے انہیں؟ ان سے کیا حاصل و وصول ہے؟ کیا ملنے والا ان سے؟ ہم کہیں گے عزیز، جھنجھلانے کی بات نہیں، بوکھلانے کی بات نہیں، سر پٹکنے کی بات نہیں. قرآن سے باتیں کر لے. قرآن فرمائے گا اسی پارے میں 28 نمبر پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. جو بندے اس کیٹاگری کے ہیں جن کا میں نے اوپر بیان فرمایا ہے، دین پر قائم رہے، فرشتے نازل فرمائے، انہیں خوف و ہراساں نہ کر سکا، زمانہ ان کے اوپر زمانہ غالب نہ آ سکا، زمانے پر وہ غالب آئے، معرفت اپنی دی، اپنا راستہ دیا، اپنا رسول دیا، اپنا قرآن دیا، اپنے حبیب کی محبت دی، جنت کے وعدے کیا. اور فرماتا اللہ تعالیٰ جنت کے وعدے تو فرمائے، پھر آخر میں انعام دیتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. وہ میرے اولیاء، وہ میرے دوست، وہ بندے ہیں دنیا و آخرت میں. سبحان اللہ. کہاں ہے دنیا؟ آخرت. اولیاء ولی کی جمع ہے. کائے کی جمع؟ سنگولر اور پلورل. یہ کیا ہے؟ پلورل. سمجھ نہیں؟ یہ ایک بچن اور بہو بچن، واحد اور جمع. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کہتے کسے ہیں؟ انسان کا جہاں ذکر آیا اللہ فرماتا یا ایھا الانسان کیف خلقت، میں نے تجھے کیسا پیدا فرمایا. یا ایھا الناس جہاں لوگوں کا ذکر آیا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. جو پتھروں کو پوجتے ہیں ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان والو ایمان والو. کئی جگہ پر اللہ نے ایمان کی شناخت فرمائی ہے انسان کے لیے کہ شناخت کرتے رہو، پہچانتے رہو. پہچان کرائی نیکوکاروں کی، اپنے نیک بندوں کی. وہ اولیاء کہاں ملیں گے؟ کون ہوں گے اولیاء کرام؟ ذرا قرآن سے ہم سوال کرتے ہیں. اے مقدس کلام ہے اللہ کے کلام، تو نے ان اولیاء کرام کے بارے میں 11ویں پارے میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ہم کہتے ہیں مولا وہ لوگ کون ہیں؟ وہاں وہ لوگ کون ہیں؟ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ اولیاء کہتے کسے ہیں؟ اولیاء کہتے کسے؟ تو حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری فرماتے ہیں کہ حضرت باجد بستامی علیہ رحمہ کے حوالے سے فرمایا کون ہے اولیاء کرام؟ ہاں فرماتے ہیں هو الصابر تحت الشریعت والنہا، وہ لوگ ہیں صبر و سکون کے ساتھ شریعت کی روش اختیار کر کے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے، اللہ کے منع کیے ہوئے راستوں سے اپنے آپ کو اس قدر روکتے ہیں زمانہ رنج پہنچائے، زمانہ تکلیفیں پہنچائے، صبر و شکر کی گھاٹی میں ڈال کر، صبر و شکر کی منزل میں ڈال کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں سے سپرد کر دیتے ہیں، زندگی تج دیتے ہیں، لذتیں ختم کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. رات کو رات نہیں سمجھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دن کو دن نہیں سمجھتے ہیں اور گرمی کو گرمی نہیں سمجھتے ہیں، سردی کو سردی نہیں سمجھتے ہیں. اور وہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف میں دل بھی کانپتی ہے، زبان بھی کانپتا ہے، آنکھ بھی روتی ہے. اور میرے آقا جن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، امام مالک شریف فرماتے ہیں ایک دن سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ بار ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دست بستہ صحابہ اکرام ہیں. مسجد نبوی شریف کے اندر منبر لگا ہوا ہے. میرے آقا گفتگو فرما رہے ہیں، فرما ان للہ عبادت لیس الانبیاء ولا شہداء یغبض الانبیاء والشہداء بقرب من مقعد للہ یوم القیامہ.
میرے آقا اتنا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو، اللہ کے کچھ نیک بندے وہ بھی ہیں، اللہ کے وہ بندے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن کل قیامت میں ان پر شہید بھی رشک کریں گے، نبی بھی رشک کریں گے، رسول بھی رشک کریں گے کہ اللہ نے کیسے انہیں اپنے قرب میں رکھا ہے، کتنا اللہ نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی یہ معرفت انہیں کیسے حاصل ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی رسول وہاں موجود تھے جو گاؤں دیہات سے آئے تھے، جیسے کہ آج کے وہابی سوال کر دیتے ہیں، صحابی ایسے سوال نہیں کر دیتے، محبت بھرے دائرے میں پوچھا حبیبی یا رسول اللہ، پنجوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے قسم خدا کی تمام صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کونین بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ حدثنا عنہم من ہم، یا رسول اللہ جس کے بارے میں آپ نے مجھے وہ حدیث بیان فرمائی ہے مجمع کے اندر، وہ کون لوگ ہوں گے، ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ میرے آقا مسکرائے، ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میرے آقا نے مسکرایا تو آپ فرماتے ہیں فرائیت بوجہک یا رسول اللہ ابشرا، ابشرا کا لفظ بڑھا دیا، فرمایا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ کہتے ہیں ان کا وجود کہاں اولیاء کرام کا 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے میرے آقا مسجد نبوی شریف میں ان علماء کا، ان اہل اللہ کا، ان اولیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری فرماتے قسم خدا کی وہ منظر عجیب تھا، وہ کیفیت الگ تھی، وہ سنجگی تھی، وہ محبت بھری ادائیں تھی میرے آقا کی، مسکراہٹ آپ کے ہونٹوں پر آ گئی، اور آپ کے رخسار مبارک سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ فرمایا آپ نے اپنی صحابہ اکرام سے میرے صحابیوں سنو وہ کون ہوں گے، سنو ان کی ہم کچھ تمہیں پہچان بتا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یجعل اللہ نورہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو قیامت کے دن نور سے پر فرما دے گا۔ من بلد شتیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایک شہر کے نہیں ہوں گے، ایک ملک میں نہیں ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک جگہ نہیں ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک صوبے میں نہیں ہوں گے، دنیا کے کونے میں گوشے میں الگ الگ زبانوں میں الگ الگ شکل میں الگ الگ طریقے سے میرا ذکر کریں گے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے راستوں پر چلیں گے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں نہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہوگا، نہ دنیا کے بدلے دنیا ہوگی، ولا یفزعون اللہ ولا یفزعون ویفزعون، کہتے ہیں میرے آقا دنیا کے لوگ ان سے ڈریں گے، وہ دنیا والوں سے نہیں ڈریں گے، ولا یخاف الناس ولا یخافون، کہ لوگ یخاف الناس ولا یخافون، کہ لوگ ان سے ڈریں گے لیکن وہ لوگوں سے نہیں ڈریں گے۔ ان کی پیشانی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے پیشانی میں اللہ کی وحدانیت کا ایسے اقرار ہوگا، دنیا ان کے خمار سے باہر ہو چکی ہوگی، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار ان کے پاس ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلیاں ان کے پاس ایسے ہوں گی، خود تو خود رہے دوسروں کو بھی مستفیض کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خود تو خود رہے دوسروں کو مستفیض کرتے نظر آئیں گے۔ اولیاء اللہ اگر دن میں چمگادڑ کو نہ دکھے تو یہ نہیں کہ سورج نہیں نکلا ہے، سمجھے نہیں؟ قرآن و حدیث میں جسے اولیاء اللہ نہ دکھیں تو قصور قرآن و حدیث کا نہیں ہے، اس کی فکر کا ہے، اس کی عقل کا ہے۔ بے عشق نبی جھوم کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخاری، اس کو نہیں آتی ہے بخاری۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے وہ ایک شہر سے نہیں ہوں گے، ایک خطے کے نہیں ہوں گے، تمام جہان میں ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں الولایت ظل النبوہ، ولایت جو ہے نبوت کا عکس ہے، نبوت کا پرتب ہے، نبوت کا عکس جمیل ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے انبیاء کا زمانہ ختم ہو جائے گا، انبیاء رسول آنا ختم ہو جائیں گے، سب سے آخر میں نبی آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین۔ میرے آقا فرماتے سب سے آخر میں آیا، اب میری امت کی رہنمائی کے لیے علماء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اور طرح طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ ایمان والے ہوں گے، بے
बेईमान नहीं होंगे, चकड़ालवी नहीं होगा, अहले हदीस नहीं होगा, जो है शम्मा नियाजी नहीं होगा, देवबंदी नहीं होगा, जमात इस्लामी का नहीं होगा, होगा तो ख्वाजा का मानने वाला होगा, होगा तो रसूलुल्लाह का वो चहीता होगा, गौसे आजम का गुलाम होगा, होगा ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूलुल्लाह का मानने वाला होगा, साबिर पाक का मानने वाला होगा, होगा तो वो जनाबे ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी का मानने वाला होगा। हम कहते हैं तमाम बुजुर्गान दीन को मानने वाला होगा, उनकी इत्तबा करता होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल मर्तबत बरेली का ताजदार अपनी चटाई से बरेली की सरजमीन से दुनिया वालों को पैगाम देता है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले। उनका ही मिशन है, ये कसूर शरीयत का नहीं है, उनके उलमा का है। जिस तरीके से आज इंसान के अंदर जब खुबासत आती है तो अल्लाह की मारिफत तो अलग की बात है, अल्लाह की तरफ से उसका रुख फिर जाता। वाइद बुस्तामी अलैहि रहमा से हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम से पूछा, लोग कहते हैं देवबंदी कहते हैं नमाज़ पढ़ो, कुछ देवबंदी कह देते हैं हम भी अल्लाह वाले हो सकते हैं। हम कहते हैं अल्लाह हर मुसलमान नेकोकार को विलायत के मनसब अता फरमा देगा, अता फरमा देगा। क्यों? बुजुर्गों से साबित है। इब्राहिम इब्न अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर विलायत कैसे मिलती है? फरमाया विलायत लेना चाहते हो, विलायत हासिल करना चाहते हो तो आपने फरमाया, आपने क्या फरमाया? बहुत अच्छी बात फरमाई, अफ़रग़ बिनफ़्सिका लिवजहिल्लाह, अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए फारिग फरमा ले। अक़बिल अलैया बिनफ़्सिक, और अपने नफ्स में कबूल कर ले अल्लाह की रज़ा के लिए, दुनिया को तर्क कर दे और अल्लाह की बंदगी करता चला जा, करता चला जा, नेकोकार होता चला जा, बंदा चला जा, और सब्र और शुक्र की मंजिलें तय कर ले। जो मिले उसको सब्र से कबूल फरमा, शरीयत की रोशनी में, शरीयत के दायरे में तरीक़त अपना ले, अल्लाह तुझे एक ना दिन मर्तबा अता फरमा देगा। ये किसने फरमाया? हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम ने। और अल्लाह वालों से हमेशा मिला है, मिलता रहेगा। हम कहते हैं आज बरेलवी ही नहीं मनाते हैं, याद कर लो कुरान पाक के 16वें पारे में आयत है, अल्लाह फरमाता है हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में, वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मकानन शर्क़िया, उस वक्त को याद कर लो जब मरियम अपने बंद मकान में होती थी, अल्लाह उन्हें तमाम तरह तरह के मेवे जात अता फरमाता था। ये मरियम की करामत है, करामत। मरियम कोई नबी नहीं थी, औरत कोई नबी नहीं हो सकती, औरत कोई वलिया थी। वलिया कौन थी? बोलो अजीजो यार, किसी को जवाब दे देना। कौन से पारे की आयत है? 16वें पारे की आयत है। कुरान वो बता रहा है कि अल्लाह की बारगाह में मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नेकोकारी इख्तियार कर अल्लाह उसे दर्जे अता फरमाता है। और विलायत ये नहीं है कि इबादत करो अल्लाह की रज़ा के लिए करो, विलायत हासिल करने के लिए ना करो, विलायत मिल जाए, समझे नहीं? और इब्राहिम इब्न अदहम ने भी फरमाया कि इबादत करो, अल्लाह के लिए अपने आप को चुन लो, अल्लाह अता फरमा देगा। ये नहीं कहा कि तस्बीह लेके बैठ जाओ वली हो जाओगे, ऐसा नहीं। ये भी ध्यान कर लेना, वरना जितने ऊंचे पैजामा वाले जमात इस्लामी, अहले हदीस, राफ़ज़ी, चकड़ालवी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, इनमें आज तक ना कोई वली हुआ है ना हो सकता। उसकी वजह क्या है? शरीयत के नाम पर धोखा देना, रसूलुल्लाह से खुली बगावत करना और अल्लाह के वलियों से बगावत करना, जिसके बारे में हदीस कुदसी मेरे आका फरमाते, मन आदा ली वलियन फ़क़द आदा अल्लाह, जिसने किसी अल्लाह के वली का दिल दुखाया, दुश्मनी ली, गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुश्मनी ली। वो तो सदका रसूलुल्लाह का है कि बचे हुए हैं, वो सदका रसूलुल्लाह का है, बचे हुए। अजीज़ों, किसको नहीं मिला फैज़ान? ये परतब हैं, अक्शे जमील हैं, जिस ज़मीन पर बैठ जाते हैं वहाँ पुरसकून हालत में अपने लिए नहीं खल्क़े खुदा के लिए मांगा करते हैं।
पुरसुकून हालत में रो रो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मत की खातिर दुआएं क्या करते हैं, ये वो अल्लाह वाले हैं। ख्वाजा रहमतुल्लाह नाइब रसूलुल्लाह की बात हो रही है। जानवरों को भी फैज़ मिला है, किससे? बुजुर्गों से। ख्वाजा रहमतुल्लाह नाइब रसूलुल्लाह की बात चल रही है, उनका उर्स है। आपके बारे में आता है, आपका एक घोड़ा था। क्या था? क्या था? बोलिए आप लोग, क्या था? घोड़ा। आप फरमाते हैं कि मैं जब जंगल जाता था तो अपने घोड़े को लेकर जाता और अपने औराद व वज़ाइफ में मशगूल होता। अल्लाह के फजल व करम से हमने तो अलग की बात है एक हराम लुकमा न खाया, बल्कि मेरे घोड़े के अंदर अल्लाह ने वो असलियत, वो जौहर पैदा फरमा दिए कि कभी किसी गैर के खेत में अपने मुंह को नहीं डाला। सुभान अल्लाह। ये जानवरों को भी निस्बत मिल जाया करती है। बनी इसराइल में एक अल्लाह वाले थे, कहते हैं औलिया किराम से क्या मिलता है। बनी इसराइल 2000 साल पहले के लोग हैं। मेरे आका से 500 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 550 साल पहले के। हज़रत इब्राहीम खव्वास रज़ी अल्लाह ताला, आप अल्लाह अल्लाह रात दिन इबादत करते थे, अल्लाह की इबादत। इतने मशगूल थे, इतने मशगूल थे, कुछ खाया पिया नहीं करते थे। हम आप तो खाते पीते हैं, ये जो चिल्ले करते हैं, इधर उधर जाते हैं, मस्जिदों में पकाते हैं, अल्लाह वालों से बगावत करते हैं। अल्लाह वाले तो ऐसे थे, खुद नहीं खाते, दूसरों को खिलाते। उनके दर पर तो जाके कोई देखे, टूटी चटाई पर सोते हैं, लेकिन जब कोई पहुंच जाए तो अपनी टूटी चटाई भी उसी को दे करके अखलाके हसना और रसूलुल्लाह की उम्मत का वो हक अदा करते हैं कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाती है ये कोई और नहीं, रसूलुल्लाह का वो आशिक सादिक है जिसके पास टूटी चटाई है तो इसने अपने नबी की इत्तबा करके अपने नबी की मोहब्बत में हमारी ज़ियाफत टूटी चटाई से की है। और ज़माना मजबूर होता है कि आज भी अगर कोई वफादार कौम है तो रसूलुल्लाह के वो उम्मती हैं जो उनकी इत्तबा करते हुए चल रहे हैं। वो पानी भी पिलाते हैं तो दुनिया के मशरूबात से बेहतर हुआ करता है। वो खाना भी खिलाते हैं तो दुनिया की तमाम लज्जतों से बेहतर हुआ करता है। वो खाना नहीं, उनके दर से शिफा मिला करती है। और सिद्क दिल से खा ले, सच्चाई से खा ले तो अल्लाह उस नेक एक लुक़मे के सदक़े में उसके दिल में मारफत इलाही पैदा फरमा देगा। गुनाहगार हो तौबा की नीयत से खा ले तो अल्लाह तौबा कबूल फरमा के नेकोकार में शुमार फरमा दे। ये अल्लाह वालों के दर की बरकतें हुआ करती हैं। आओ आपको लेकर के चलें। आज ये बरेलवियत नहीं मना रहे हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम बरेलवी नहीं हैं। बरेली एक शहर का नाम है। हम मसलके आला हजरत पर चलते हैं और मसलके आला हजरत डंके की चोट पर यहाँ से लेके अरबो अजम तक सारी दुनिया में हक्कानियत की बुनियाद पर पहचानी जा रही है। जिसको आला हजरत कहते हैं वो बरेली का ताजदार है। बरेली कोई फ़िरका नहीं है, बरेली कोई फितना नहीं है। उठाओ उनकी किताबें पढ़ो। मैं कहता हूँ नारा न लगाओ, उनसे नाराज़ ना हो, ज़रा आंखें खोलो, दिल के दरीचे खोल करके उनकी किताबें पढ़ो। नारा लगाते हुए मेरे पीछे ना हो, मैं तो मोहब्बत में लगाता हूँ। मुझे तो उनके दर से इश्क़ मुस्तफ़ा मिला, मुझे तो उनके दर से खुदा का रास्ता मिला, मुझे तो उनके दर से बड़ों का आदम मिला, मुझे तो उनके दर से रसूलुल्लाह की गुलामी का वो पट्टा मिला है। क्या आला हजरत फरमाते हैं, रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्र आने वाले। आला हजरत वो आला हजरत हैं। मैं कहता हूँ अजीज़ों, लोग कहते हैं बरेलवियों ने मनाया, आला हजरत ने कुरान पाक से लेकर तौरात तो इंजील की किताबों की वो बातें लाकर सामने रख दी हैं कि उम्मत की आंखें खुल जाएं। फरमाते हैं इब्राहीम इब्न खव्वास हैं जो बनी इसराइल के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास एक काफिर आया, कहा हुजूर आपके साथ मैं रहना चाहता हूँ। क्या कहा? रहना चाहता हूँ। फरमाए मेरे साथ रहकर क्या करोगे? फरमाया नहीं, बज़िद हुआ। जिसको इस्लाह करनी होती वो इस्लाह की गर्ज से आता है, और जिसे खुद की इस्लाह नहीं करना, उम्मत को बरगलाना है, तो वो अलग अलग चोले पहनता है, एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, जैसे आजकल के लोग करते हैं। नाम बार बार लेना नहीं मुनासिब समझूंगा, एक मर्तबा बता देना काफ़ी है, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। मजलिस अपनों की, अपनों का जिक्र किया जाए, इतना नाम जिक्र कर दो कि इम्तियाज़ गैरों से हो जाए। हम रज़ा वाले हैं, हम ताजु शरिया वाले हैं,
ہم غوث اعظم والے ہیں نا، سب کے نعرہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا، کافر تھا، فرمایا ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ نہ رہو۔ فرمایا نہیں حضور رہوں گا ضرور۔ فرمایا نہیں، میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، اپنا انتظام کر لو۔ کہا آپ نہیں کھائیں گے، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ رہنے لگا۔ کافر تھا، کافر کون تھا؟ کافر تھا۔ یہ مسلمان ہو کر کے اللہ والوں سے عداوت کرتے ہیں، عداوت کا چشمہ اتار کر کے، بغض و حسد سینے سے نکال کر کے اللہ کا کلام پڑھے تو اللہ والوں کا در مل جائے، خدا کے در کی رحمت مل جائے، رسول اللہ کی رسالت کا کچھ حصہ وہ مل جائے جس میں رحمت نشاور ہو کر کے ایمان کی مشک عنبر سے زیادہ خوشبو معطر ہو کر کے زندگی سنور جائے۔ لیکن نہیں، عداوت ان کے دلوں میں ہے، ان کے بڑوں نے عداوت کی ہے، ان کے بڑوں نے بغض ان کے سینے میں بھرا ہے، ان کی کتابوں میں ناپاکیاں ہیں۔ ان کو جب تک ہدایت نہیں مل سکتی جب تک رسول اللہ سے وفاداری نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ 7 دن متواتر ہو گئے، وہ شخص کہنے لگا حضور بھوک لگی۔ کیا کہا؟ ہدایت حاصل تو کرے کوئی۔ یہ وہ ستون ہیں دنیا میں کہ جو ہدایت کا راستہ لے کر، روشن چراغ لے کر کے ہم جیسے گنہگاروں کو اور امت کو دکھاتے ہیں، اور روشنی ان کے ہاتھ میں ہے کہ راستہ خدا ہی کا صحیح ہے، اس پر چلتے ہیں۔ جب بھوک نے ستایا، 7 دن ہوئے، کافر و مشرک انسان کہنے لگا حضور بھوک لگی ہے۔ فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا آپ اپنے کھانے کا انتظام کر لیجئے۔ فرمایا حضور مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں، سنا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، آپ کی رفاقت حاصل کی، آپ کی ہمراہی ملی، کیا اتنا نہیں کر سکتے؟ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، رحم آ گیا، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے مدینے والے آقا نے بھی رحم فرمایا۔ ابو جہل نے گڈھے کھودے، گرانے کی کوشش کی، خود گر گیا، اور کہنے لگے میرے آقا سے، میرے آقا نے کہا اب بھی ایمان لے آؤ، جھوٹ بولا، کہا ایمان لے آؤں گا اللہ، لیکن وہ ابو جہل تھا۔ میرے آقا کے یہ ایسے نیک بندے ہیں کہ ان کے دلوں میں بھی رسول اللہ کا پرتب، ان کا عکس، ان کی محبتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے دعا کی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دعا کی سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں گر گیا، دیکھا کہ آسمان سے 2 روٹی اور 2 پیالہ پانی حاضر آیا، سبحان اللہ۔ شکم سیر ہو کر کھا لیا، شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ 7 دن ہو گئے، پھر کہا آج تو بڑی تیزی سے بھوک لگ رہی ہے۔ من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ 15 دن کا عرصہ ہو گیا ہے، اب دیکھیں کیا فیض ان کے در سے ملتا ہے۔ فیض کل بھی تھا، آج بھی ہے، یہ 2000 سال پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ رضا خانیوں نے یا بریلویوں نے ایسا کیا۔ میں کہوں گا مسلک اعلیٰ حضرت نے وہ بتایا جو پہلے سے ہے، جو دین حق کے ساتھ اللہ نے انبیاء رسولان اعظام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے ہم کو پہنچا۔ فرماتے ہیں جب 15واں دن گزرا، وہ شخص اکیلے ہوتا ہے، کہتا اب تو کہیں گے تو شرم آئے گی، اب کہیں گے شرم آئے گی، ابھی ایمان نہیں لایا ہے۔ لیکن اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی مصلحتیں، ان کی چشمے کریمانہ، ان کی چشمے محبت، ان کی چشمے ولایت بہت دور اندیشی سے دیکھا کرتی ہے۔ عزیزو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جب جاؤ تو دل سوار کر بیٹھو، اور علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اور علماء 70 حجابات سے پہلے جو فتنہ آتا ہے اس کو دیکھا کرتے ہیں، علماء ربانی، سبحان اللہ۔ علماء کی اتباع میں اپنے آپ کو رکھو۔ 14 دن گزر گئے، 15واں دن آیا، وہ شخص زمین پر گر گیا، عرض گزار ہوا مولا تو ابو جریج رضی اللہ تعالیٰ ابو رافع کا بہت اچھا پروردگار ہے،
تیری رحیمی کریمی پر وہ ناز کرتے ہیں۔ اے خدا بندے قدوس، اس دن تو نے پیالہ بھیجا تھا، آج تیرا بندہ پھر اس کے صدقے سے مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک تشت بھیجا، وہی ایک 2 پیالے پانی کے اور 2 روٹیاں آ گئیں۔ ابھی سجدے میں تھا، پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، اس شخص نے فرمایا اے مالک و مولا، اگر تیرا ابو رافع بہت زیادہ مخلص ہے، تیری بارگاہ کا مقبول بندہ ہے، تیرا چاہیتا ہے، تو اسے بہت اپنی رحمت سے قرب رکھتا ہے، تو اپنی رحمت سے بہت قریب رکھتا ہے، تو ان کے صدقے میں بھی کچھ نواز دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے صدقے میں بھی ایک تشت اور عطا فرما دیا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ شخص کہتا ہے حضور ابو رافع، آج مجھے سب سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کی رحمت نے مجھے قریب کر لیا ہے، خدا کی قسم ایک بات یہ ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، سبحان اللہ۔ دوسرا یہ مجھے پتا چل گیا، مجھے معلوم ہو گیا، یقین کامل ہو گیا کہ اللہ کی رحمت آپ سے بہت زیادہ قریب ہے، ہم جیسے نانجاروں کو اللہ نے ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ تو ایمان والا نہیں تھا، ایمان ملا، بزرگوں کے صدقے میں کھانا پانی ملا، عزت ملی، شہرت ملی۔ کائنات جب تک دنیا بسے گی اس واقعہ کو یاد کرتی رہے گی۔ ایک وہ ہیں جو چولا اسلامی پہن کر کے، داڑیاں رکھا کر کے، لباس مسلمانوں جیسا، لیکن حرکتیں ان کی کافر و مشرک سے زیادہ غلط ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کے نیک بندوں کے قریب رہو، ان کی زندگی کو دیکھو، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، وقتی جذبات کے نعرے نہ لگاؤ۔ اللہ بہت قریب فرماتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ بہت قریب فرماتا ہے جب رمضان آتا ہے، بندہ اس کا روزہ رکھتا ہے۔ روزے رکھو، مال والے ہو تو زکوٰۃ دو، حج فرض ہو جائے تو حج کرو، ایمان کو مضبوط رسی سے تھامے رہو، جو اللہ کی مضبوط رسی، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسی زمین سے اگے گی یا آسمان سے لٹکے گی؟ نہیں میرے عزیزو، وہ رسی کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں، رسول اللہ کے شیدائی ہیں، علماء ربانیین ہیں اور اولیاء امت ہیں۔ ان کے دامن سے وابستہ رہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، اور سب سے بہتر رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے، وہ اللہ کا رنگ اللہ والوں سے ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرما لے، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما لے۔ عزیزو، ایک اور نیک بن کے رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگائیں، لیکن حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ اپنی ماں بہن بیٹیوں پر نگاہ رکھیں، غیر بھگا کر لے جا رہے ہیں، غیروں کی نگاہیں غلط پڑ رہی ہیں، شادی بیاہ میں ہمارے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بے پردگی کا کھانا ہو رہا ہے۔ تو حضرت کے یہاں رہے ہیں، ہم حضرت سے جڑے ہوئے ہیں، شادی ہوتی ہے تو شریعت ہماری ہٹ جاتی ہے، غلط بات ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ حیا کا دروازہ قائم رکھیں، حیا ایمان کا جز ہے، کہیں بھی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، شریعت کا پاس و لحاظ ضرور رکھیں۔ حرام کاموں سے بچیں، سود خوری سے بچیں، زنا خوری عام ہو رہی ہے، ہمارے یہاں آپ کے گلی محلے کے بچے زنا خوری میں عام طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو سمجھاؤ، تبلیغ کرتے رہو، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو، اور نعرے مسلک اعلیٰ حضرت کے لگاتے رہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا بیڑا اپنی نیکوں کے صدقے میں پار فرما دے گا انشاءاللہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ باں جاتا ہوں میں، حضرت آپ کا چمن یا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ فرما دی